السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت اور بہت زیادہ پاورفل دعا شیئر کروں گی۔ اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ظاہر ہے رزق کا ہوتا ہے، یا کسی پر قرضہ چڑھا ہوتا ہے، پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان راستے بنا دے گا۔ تو آپ کو ایسے راستے بنتے آئیں گے رزق کے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے رزق کے بارے میں، جو ہم سب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، میں پہلے 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انسان کو جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک اس کے نصیب کا رزق پورا نہ ہو سکے، جب تک اس کے نصیب کا رزق اسے مل نہ جائے، تو رزق ہمیں کیسے ملنا ہے، کب ملنا ہے، سب ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کب تک ہے، ہماری موت کب آئے گی، سب ہمارے زندگی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقرر ہیں، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو کوشش تو کر، دعا تو کر، نوازنے والا تو میں ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہم نصیب پر سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے رزق کا جو ہمیں دے گا، پر ہم کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال سنی ہوگی کہ ایک پرندے کی ہے یہ مثال۔ جب ایک پرندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ بھی اسے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور رزق ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لاتا ہے۔ ایسا نہیں سوچتا ہے کہ سب کچھ نصیب پر ہی چھوڑ دیا، کہ ہمارے نصیب میں جو ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، محنت ضرور کرنی ہے۔ ہمارا جو صحابہ تھے، نبی تھے، سب کچھ نہ کچھ محنت کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ کام کیا کرتے تھے۔ تو بے شک کوشش اور دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یقین رکھیے اللہ پر۔ کماتے کماتے اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا انسان کا پیٹ قبر میں ہی بھرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ اس کے پاس چاہے ایک سونے کا پہاڑ بھی ہوگا تو وہ یہی سوچے گا کہ ایک اور ہوتا، ایک اور ہوتا۔ تو انسان یہی سوچتا ہے کہ اتنا ہے، اتنا اور آ جائے، اتنا اور آ جائے، تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے لگے، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جنت الفردوس بنائی ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ گھر، وہ نہریں، وہ حوریں کس کے لیے ہیں؟ وہ سب کچھ ہم سب کے لیے ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کمائیں، محنت کریں، کوشش کریں، ہر چیز کریں دنیا میں، پر ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ حلال اور پاک روزی کمانی ہے۔ ہم سب سے کیا جائے گا کہ تم نے روزی روٹی کمائی تو تم نے رزق کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کرا، تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کرا۔ کمانا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا کام حلال ہے یا حرام ہے۔ چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھنا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ملتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا، لیکن اللہ ہماری محنت اور صبر کا اجر ضرور دیتا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو مانگے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اسکرین پر بھی شیئر کر دی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے بہت آسان راستے بنا دیتا ہے، جو آپ کے راستے بنتے ہوئے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ ہے مغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔